الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، چونکہ آج ابھی نکاح کی تقریب ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ نکاح کے اندر 3 مواقع آتے ہیں۔ سب سے پہلے موقع ہے رشتے کا انتخاب۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، سب سے پہلے یہ چیز ہے۔ اس کے بارے میں شریعت نے ہماری بہت زبردست رہنمائی فرمائی ہے، بہت زبردست، جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں۔ دوسری بات ہے عین نکاح کا موقع، اس وقت کیا کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کی آپس کی زندگی بعد میں کیسے گزارنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ سب باتیں میں عرض کر سکوں، سب سے پہلی چیز کہ نکاح سے پہلے انتخاب کیسا ہونا چاہیے، ہم نے منتخب کیسے کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1 حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 2 مال کی وجہ سے، نمبر 3 خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں سب سے پہلے جس چیز کو رکھا جاتا ہے مال ہے اور خوبصورتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت مال کو ناپسند کرتی ہے، خوبصورتی کو ناپسند کرتی ہے، لیکن شریعت کی ترتیب اس سے ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ 4 باتیں رشتے منتخب کرنے کے لیے، کسی لڑکی یا لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے یہ 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا جہاں دین کو پالو تو اس کو لے لو، دین کو پالو تو اس کو لے لو۔ دین اول نمبر پر۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے مال آنے جانے والی چیز ہے۔ آج اگر مال ہے کل نہیں، مال ہاتھوں کا میل ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ جس بنیاد پر رشتہ کیا گیا اگر وہ بنیاد ختم ہو جائے، بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں معاملات بنتے نہیں ہیں۔ اس لیے مال یہ بنیاد ہی نہیں بن سکتا کہ اس کی وجہ سے رشتہ داری قائم کی جا سکے۔ نمبر 2 خوبصورتی، یہ حسن، یہ جمال، یہ بھی رخصت ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنا، اس کی بنیاد پر بھی نہیں، کیونکہ جو رشتہ حسن کی بنیاد پر ہو، خوبصورتی کی بنیاد پر ہو، جب حسن باقی نہیں رہتا، میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آپس کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑھاپا جس کے اندر ان دونوں میں حقیقی محبت ہونی چاہیے، لڑائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بنیاد بھی نہیں رکھی۔ اور انسان تیسری وجہ حسب نسب، اور حسب نسب ایسا ہے جو کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ کسی کا عہدے کا بڑا ہونا، منصب کا بڑا ہونا، یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ شریعت نے مدار اس پر رکھا ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی یا شوہر یہ دونوں صرف دنیا کے نہیں، آخرت کے بھی ساتھی ہیں۔ یہ آخرت کے بھی ساتھی ہیں۔
یا آخرت میں ساتھی کا چناؤ کرنا ہے کہ دنیا سے ایسا بندے کا چناؤ کرو جو آخرت میں ساتھی بھی بن سکے، آخرت میں ساتھی بھی بن سکے۔ قرآن کریم میں ایک اور بات عرض کر دوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس فرمایا، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے، انسان کا لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے لباس کی۔ دوسرا، لباس سے زیادہ قریب انسان کے جسم کے کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے زیادہ قریب لباس ہے۔ تو لہذا شوہر کا انتخاب ہے تو وہ لڑکی کو سوچنا چاہیے، لڑکی والوں کو سوچنا چاہیے، یہ لڑکا اس کا لباس بنے گا، اس کے عیوب کو چھپائے، اس پر پردہ رکھے، گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے۔ لڑکی کا انتخاب ہو رہا ہے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو گھر کی بات گھر میں رکھے، عیوب کو چھپائے، اور نمبر 2، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کے رازدار ہوں، ایک دوسرے کے رازدار ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سفر کر لیے جاتے ہیں، اگر ہم نے لمبا سفر کرنا ہے، خاص طور پر اگر ہمارے ساتھ کوئی قیمتی چیز بھی ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، تو ہم سفر کیسا منتخب کرتے ہیں؟ سفر کے لیے کس کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ ہم ایسا بندہ قابل اعتماد ہو، امانت والا ہو، ہماری بات بتانے والا نہ ہو، رازدار ہو، چھپانے والا ہو۔ اس سفر کے اندر انتخاب ہمارا ایسا ہوتا ہے، یہ جو سفر ہے میاں بیوی کا، یہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، لہذا اپنا ہم سفر ایسا منتخب کرو جو آپ کا رازدار بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور آپ کا سب سے قریبی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ شریعت نے بڑی اہم مثالیں بیان فرمائی۔ اور پھر محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ نے کیا انتخاب فرمایا؟ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے فرد ہیں، آپ کی کفالت میں ہیں، اپنی بیٹی کے لیے منتخب ان کو فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ارادہ تھا، لیکن آپ نے ان دونوں سے نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، ان کا انتخاب کیا۔ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حسب و نسب، بینک و بیلنس، کار و کوٹھی، بنگلہ، یہ سب ایک چیز، سب سے پہلے دین کو سامنے رکھا کہ ان کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال سامنے نہیں تھا کہ کچھ ہاتھ میں ہو، کچھ پیسہ ویسا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اور اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور حضرت فاطمہ کا آپس میں عمر کے اعتبار سے تفاوت زیادہ تھا، فرق زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ اس لیے کیا، ان کا تفاوت کم تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم۔ اس میں بھی بتلا دیا کہ جب رشتہ داری کرو تو بچی کی عمر تھوڑی کم ہو، لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ ہو، کیونکہ سمجھدار ایک بندہ ہونا چاہیے، وہ سنجیدگی سے گھر کو چلائے گا۔ ان دونوں کے اندر اس فرق کو سامنے رکھ کر جب رشتہ داری کی جائے گی تو اس میں خوب فائدہ ہوگا۔ اور پھر کوئی کہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب کیا، بالکل کیا، بہت مالدار تھے، لیکن مال پیچھے ان کی شرافت، ان کی حیا اور ان کی دینداری اور ان کی پاک دامنی اس سے زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین تشریف لائے، حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے تو آپ کا ایزار کچھ اونچا تھا، اس سے گھٹنے سے نیچے تھا لیکن کچھ اونچا تھا کہ کچھ پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا، وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا ایزار ٹھیک کر لیا، اس کو چھپا لیا۔ پوچھا کہ پہلے یہ بڑے بڑے حضرات آئے، آپ نے چھپایا نہیں، آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح بٹھائے رکھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا، آپ ایسے سیدھے ہو کر اور اس پنڈلی کو بھی چھپا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ انتخاب ہے جن کے بارے میں فرمایا دوسری بیٹی کے بعد بھی اگر تیسری بھی ہوتی تو تیسری بھی اس کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ انتخاب ہے۔ یہ میں ابھی صرف تھوڑی سی مثال عرض کر رہا ہوں، ہمارا انتخاب کیا ہونا چاہیے، مال نہیں، ہاں دین بنیاد ہے، اول نمبر پر دین ہو۔ کیوں؟
یہ بیوی ہماری بعد میں بنے گی، لیکن بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہونا ہے اس نے۔ اس لیے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بہت خوبصورت ہے تو لے آئے، کہ کردار نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، یہ آگے اولاد کی تربیت کیا کرے گی، یہ ماں کیسے بنے گی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے تربیت کیسے کرنی ہے۔ دینداری اس میں بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے جو آگے جا کے اولاد کی تربیت میں مؤثر ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر جب انتخاب کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ ہمارے سامنے جہاں جہاں یہ بنیاد ہے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں عطا فرما رہے ہیں، اور جہاں یہ بنیاد نہیں وہاں لڑائیاں آئے روز میرے سامنے تو جھگڑے ہیں، آتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اب معاملات کیا، ہمارے یہاں طلاقوں کی کثرت ہے، ان طلاقوں کی کثرت میں ایک بڑی وجہ یہ ہے، ایک بنیاد یہ ہے، ادھر رشتہ ہوتا ہے، ادھر مال کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر رشتہ ہوتا ہے، ادھر اب تمنا ہوتی ہے کہ وہاں سے پیسہ آئے، وہاں سے یہ آئے، وہاں سے وہ آئے، پر نہ جانے کیا کچھ تمنائیں لگا کے رکھ لی جاتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیاد شریعت نے دین رکھ کر ان سب کو ختم کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا۔ اگر خوبصورتی اور مال یہ بنیاد پر نکاح قائم رہتا، یہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہتا، سب سے زیادہ یورپ کے اندر آپس میں محبت کرنے والے ہوتے، سب سے زیادہ ان کی زندگیاں بڑی اچھی گزرتی، کسی کی اچھی نہیں گزر رہی، کسی کی اچھی نہیں گزر رہی۔ اور اب بھی ہمارے پاکستان میں 99% کیس خلا اور طلاق کے آ رہے ہیں کہ خلا لینی ہے، طلاق لینی ہے۔ معاملات کیا ہے، کوئی باتیں نہیں، دو چار باتیں جن پر آپس میں جھگڑا ہوا، معاملہ ختم، چوپٹ ہو گیا معاملہ وہیں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے تربیت نہیں ہے۔ ماں کی ذمہ داری تھی بچے کی تربیت کرتی، بیٹی کی تربیت کرتی، سمجھا کر بھیجتی کہ تو نے گھر کیسے بنانا ہے، گھر کو چلانا کیسے۔ اب بات والی بات میں آ رہا ہوں، میاں بیوی نے آپس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، لیکن ہمارے ہاں شادی کر دی جاتی ہے، یہ شوہر کو پتہ نہیں کہ شوہر بن کر حقوق کیا ذمہ لازم ہے، بیوی کو پتہ نہیں میں بیوی بن گئی تو میرے ذمہ حقوق کیا ہے، میں نے سسرال میں جانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہاں جا کر تو وہ یوں کہنا شروع کر دیتی ہے ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر پتہ کیوں ہوتا ہے، ہاں ہمارے یہاں تو سالن ایسے نہیں بنتا، یہاں پتہ نہیں کیوں بنتا ہے۔ ارے ہمارے یہاں، تو وہاں کی بات کر رہی تو یہاں کی فرد بن گئی، یہ تو تیرا گھر ہے، تو اس گھر کی عزت ہے، یہاں اور وہاں کی بات کیا چل رہی ہے۔ یہ تو اس گھر میں آ کر اپنے آپ کو ماں سکھاتی نا، اس کو تربیت دیتی، تربیت دے کر بھیجتی تو یقیناً یہ گھر بساتی آ کر۔ آج تو ماں پہلے نمبر پر یہ بتا دیتی ہے کہ تو نے گھر الگ کرنا ہے، جب تک الگ نہیں کرے گا ماں کام نہیں بنے گا۔ پہلے سے ذہنوں میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ تو نے وہاں جا کر اپنا ڈنکا بجانا ہے، تو نے کسی طور پر ان پر قابو پا لینا ہے۔ یہ قابو پانا کیسے ممکن ہے؟ ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جا کے بس شوہر کو اپنی مٹھی میں لے لینا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چوہا ہے جو مٹھی میں آ جائے گا شوہر، کہ مٹھی میں لے لینا۔ مٹھی میں کیسے لیں گے؟ مٹھی میں لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ بس شوہر میری مٹھی میں آ جائے۔ تو سمجھدار آدمی تھے، فرمایا اچھا اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ شیر کے 3 بال لانے پڑیں گے، شیر کے 3 بال لے آؤ، اس پر دم کر کے دوں گا، وہ جا کر تم نے خاص طریقے سے استعمال کرنے ہیں، تمہارا شوہر تمہارے قابو میں۔ کہا ٹھیک ہے، چلی گئی، کوئی انکار نہیں، چلی گئی اور جا کر چڑیا گھر میں جس طرح شیر ہوتے ہیں وہاں روزانہ جاتی اور اپنے ساتھ گوشت لے کر جاتی، گوشت ڈالتی جا کر۔ اور جانور ایسا ہے، اس کو آپ کھانے کو چیز دو، ایسا ایسا انسان سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند دن گئی، وقت لگایا، 1 مہینہ 2 مہینہ لگا اس پر وقت، ایسا تو نہیں کہ اتنی جلدی مانوس ہو جائے۔ جب دیکھا بہت مانوس ہو گیا، ایک دن جب 2-3 مہینے کے بعد اب ایسا ہو گیا کہ آ کر بیٹھ جاتا تھا اور بیٹھ کر وہ کھانے لگتا تھا، تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے فوراً اس کے 3 بال کھینچے اور بھاگ گئی، اور بڑی خوش کہ آج تو کام بن جانا ہے، آج تو ہمارا کام بن گیا۔ لے کر آ گئی بزرگ کے پاس کہ دیکھیں میں لے کر آ گئی، آپ نے کہا تھا کہ بال لے کر آنے، تو لے کر آ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے شیر کے بال کس طرح نکالے؟ شیر کے بال وہ کس طرح تو لے کر آئی؟ کہا کہ میں اس کے پاس روز جاتی تھی اور روز میں گوشت لے کر جاتی تھی، وہ ڈالتی رہی اس کو جا کر، جب ڈالتی رہی تو مانوس ہو گیا، اور مانوس ہو کر تو میں نے اس کے 3 بال حاصل کر لی۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تو ایک شیر کو جب مانوس کر سکتی ہے تو اپنے شوہر کو اپنے سے مانوس نہیں کر سکتی؟ تو اس کو اس طریقے سے اس کو بھی مانوس کر سکتی تھی کہ اس کے لیے اچھا کھانا بناتی،
اس کے سامنے بن سور کر رہتی، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھتی، شیر کے سامنے جا کر چوچو یا آگے جا کر چوچو کا مربع تو نہیں کیا نا، وہاں جا کر خاموش بیٹھی رہی، اس کے بڑے پن کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہاں پر بھی یہی کرتی تو شوہر تیرا مٹھی میں آ جاتا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ یہاں بعد کی زندگی ہمارے یہاں خراب ہے، یا تو لڑکے کے والدین اپنے بچے کا گھر برباد کرتے ہیں، یا لڑکی کے والدین اپنی بچی کا گھر برباد کرتے ہیں۔ آج ہاتھ ہے ان دونوں کا۔ خدا کے لیے بے جا مداخلت کرنا بند کریں۔ اپنے بچے اور بچی کی جب نکاح کر دیا، اب اس میں بے جا مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جہاں مداخلت کا شریعت حق دیتی ہے وہاں ضرور کرو، جہاں شریعت نے کہا ہے کہ یہاں پر ان کو سمجھاؤ، یہاں پر ان کو بتاؤ، لیکن بیجا ہر کام کے اندر مداخلت ہوگی تو کہاں سے کام بنے گا؟ ساس جس کو لے کر آتی خوشی سے لائی، لے کر گھر میں آ گئی، اب اس کو بیٹی اور بہو میں فرق کر رہی ہے۔ کیوں فرق کر رہی ہے؟ اس کو بھی تو اپنی بیٹی سمجھے۔ اپنی بیٹی غلطی کرے تو معاف ہے، بہو غلطی کرے تو معاف نہیں۔ اپنی بیٹی کا عیب چھپایا جاتا ہے، بہو کا عیب بتایا جاتا ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے یہ دیکھو یہ آ گئی اور یوں یوں کر رہی ہے۔ 10 لوگوں کو جا کر بتایا، اگر اس کو وہ بیٹی سمجھتی تو یقیناً گھر بس جاتا، یقیناً گھر کے اندر باتیں پیدا ہو جاتی۔ اور یہ بہو جو آئی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے ساس میری دوسری ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے ذریعے مجھے ایک دوسری ماں عطا کر دی۔ وہ اس کو ماں سمجھتی، جس طرح ماں بلا وجہ بھی ڈانٹ دے بچی برداشت کر لیتی ہے، ساس نے بھی ڈانٹ دیا تو برداشت کر لے کہ ماں نے ڈانٹا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ کون سا قیامت کھڑی ہو گئی یہاں؟ اگر کبھی سالن اوپر نیچے ہو گیا اور اس نے کوئی بات کر دی تو پی لے، اس کو پی لے، اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے یہ تو ضروری تھا، لیکن کون سمجھائے یہاں جا کر؟ معاملات ہی خراب ہے۔ یہ جو گھر کی زندگی ہے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ناز اٹھائے ہیں۔ ناز کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے ربی محمد کے رب کی قسم، اور جب تو روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کہتی ہے ربی ابراہیم کے رب کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ختم نبوت کے درجے پر فائز ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا الفاظ پر بھی غور ہے کہ کہاں کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ کا فرق ہے، لیکن دل میں پھر بھی آپ ہی کی محبت رہتی ہے، دل میں پھر بھی آپ کی محبت رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں عورت کے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن شوہر کا اس کو بھیجا آ کر ڈانٹنا، گھر میں آیا، اب بیوی بات کس کو بتائے گی؟ شوہر کو ہی بتائے گی، کسی اور کو تو نہیں بتائے گی۔ آج ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے کہ بیوی بات نہ کرے شوہر سے، وہ بیچاری گھر کا کوئی مسئلہ ہے اس نے بتا دیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچی، ٹھیک پہنچی، غلط پہنچی، کیسی پہنچی، اس سے لینا دینا نہیں ہے، ابھی صرف اس نے بات کرنی ہے، اور ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے بات نہیں سناؤ، اپنے معاملے خود نمٹاؤ۔ اپنا معاملہ کیسے نمٹائے؟ وہ نمٹا ہی نہیں سکتی اپنا معاملہ، وہ تو نمٹانے کے لیے بندے کو چاہیے ہونا یہاں۔ تو سن لے، سن کر فیصلہ ابھی نہیں دینا، بعد میں کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کہ غلطی پر کون ہے، اس کو الگ سے تنہائی میں پیار اور محبت سے سمجھا دے، بس بات ختم ہے۔ سن لو، جب اپنی بیوی کی بات آج نہیں سنی ہم نے تو یہ بات آج ہم نہیں سن رہے، اپنی ماں کو بتائے گی اور کسی کو نہیں بتائے گی۔ اب اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا، جو بات آئی وہ ادھر ٹرانسفر شروع ہو گئی۔ پہلے خواتین ایسی ہوا کرتی تھی، ماں ایسی ہوتی تھی، بیٹی نے کوئی بات کہی یا اس نے اگر کوئی ایسی اونچ نیچ بات کر دی تو ماں کہتی تھی کہ دوبارہ وہاں کی بات نہ کرنا، ہم نے تجھے ادھر بھیج دیا، اب تیرا جینا مرنا وہیں ہوگا، بات ختم۔ بچی کو بھی پتہ چل جاتا تھا ماں باپ کسی غلط بات پر میرے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، ہاں صحیح بات ہوگی تو بات کر سکتے ہیں، غلط بات پر کھڑے نہیں ہوں گے، اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ آج تو ادھر سے بیٹی کی شکایت آ جائے باپ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کر دیا تم نے؟ بس ہم تو روک لیں گے، ہم تو بھیجیں گے نہیں، اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے، بس وہیں پر کام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائیں، پتہ چلا کہ آج غلام اور باندیاں آئی ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں۔ عرض کیا ابا کے پاس آئی نا، ابا کے پاس۔ اب یہاں پر والد کو سوچنا چاہیے، والدہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا۔ آ کر کیا عرض کیا؟ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سنا ہے غلام اور باندیاں آئی ہیں تو مجھے بھی کوئی ایک باندی مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ عرض کیا ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں چکی چلاتی ہوں آٹا پیسنے کے لیے تو چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے،
یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ بیٹی ہے خاتم النبیین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آج بیٹی اگر اپنا ہاتھ دکھائے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ پھر ساتھ عرض کیا پانی لینے کے لیے مجھے مشک میں پانی لانا پڑتا ہے، مشک میں اٹھا کر لے کے آتی ہوں، سینے پر رکھ کر لاتی ہوں، سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ جب بیٹی باپ کو آ کر یہ بتائے تو آج اگر آ کر بتا دے تو دیکھے کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اچھا اتنے برتن دھلوا دیے، اتنا کام کروا لیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مدینے کے ہر گھر میں غلام اور باندی نہیں پہنچ جاتا، محمد اور محمد کے اہل و عیال کے گھر میں بھی غلام اور باندی نہیں آ سکتا۔ یہ پسند نہیں ہے، بھیج دیا۔ رات کو بھی آپ تشریف لائے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے ارشاد فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشقت اور تکلیف دور فرما دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملہ حل کر دیا ایک لمحے کے اندر، اور توجہ کس طرف ہے؟ دین کی طرف ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے پر آخرت تو ملے گی، دنیاوی معاملہ حل ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی مشقت دور فرما دیں گے۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، دین نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی کی ہے، اس لیے خدا کے لیے یہ بات سمجھیں، یہ سمجھیں ہم اپنے گھروں میں دین کو مقدم رکھیں، جب بھی معاملہ ہو تو یہ دیکھیں کہ دین اس میں رہنمائی کیسے کرتا ہے، اس رہنمائی کو لے کر اپنے گھر کو ہم نے چلانا ہے، اور جب رہنمائی لے کر گھر چلایا جائے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی دو۔ آپ نے بھی پانی پینے کے لیے مانگا، انہوں نے پانی پینے کے لیے آپ کو دیا۔ جب وہی پیالہ یا وہی کٹورا جو جس میں پی رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا تھا وہ بتاؤ، میں بھی وہیں منہ لگا کر پانی پیوں گا۔ محبت سکھائی ہے۔ آج گندی محبتوں میں جا کر انسان مرتا ہے، حقیقی محبت نہیں کرتا۔ گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی اس سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر گندی حرکتیں جا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس موبائل نے ہمارا ستیاناش کر دیا، برباد کر دیا، ہمارے گھر کے ماحول کو، ہمارے خاندانی نظام کو برباد کر دیا، اور ہر ایک کو موبائل دے دیا ہم نے، اپنی بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ لو جی بہت اعتماد ہے، اور اعتماد اس دن جا کر پتہ چلتا ہے جس دن گھر کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھے بات کو، بچی جب تک گھر میں ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، باپ کی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی رکھنا، اور ہرگز اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دو، ہرگز نہ دو۔ اگر دینا ہے چھوٹا موٹا ضرورت کے لیے، اس ضرورت کے لیے چھوٹا موٹا کافی ہے، اس کے لیے بڑے موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لیکن معاملات ہی عجیب ہے، جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ باہر جا کر منہ ماری کر رہا ہے کہیں اور، باہر بیٹھ کر تھلے پر ہنس رہا ہے، دوستوں میں بڑی گپ شپ لگ رہی ہے، ہنس ہنس کر بات ہوتی ہے، اور گھر میں آتا ہے تو چہرے پر 12 بجا کر آتا ہے۔ جب کوئی بات کر لو تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انسان۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اخلاق عطا فرما کر گئے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوا کرتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے سے، اور ہمارے منہ پر پہلے 12 بجے ہوتے تاکہ کوئی بات ہی نہ کرے، بات کر کے کوئی دیکھے تو صحیح۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر آنا چاہیے۔ یہ کون سا 12 بجے ہیں؟ فرمایا گھر میں آتے ہو تو پتہ چلے انسان آیا، ببر شیر گھر میں نہیں آیا، پتہ چلنا چاہیے۔ ہم تو وہ بن کر آتے ہیں کہ سب ڈر کے سہم جائے، ہرگز اجازت نہیں ہے، اخلاق ہمارے خراب ہے، یہ اخلاق اس کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں جہاں شریعت نے کہا محبت کرو آپس میں، وہاں محبت دکھاؤ نا، وہاں محبت دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اور آپس میں میاں بیوی کی محبت میں اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شوہر اپنی بیوی سے اپنی شرعی تقاضے کو پورا کرتا ہے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ عرض کیا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا اگر زنا کرتا گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ جی ملتا۔ فرمایا جب اللہ نے جائز راستہ دیا وہاں ضرورت پوری کرے گا تو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا اس کے اوپر۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کی ضرورت اور حقوق کو پورا کرے، اس کو نفل سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نکاح بھی عبادت ہے، یہ کوئی معاشرے کی رسم نہیں ہے کہ ہم رسم سمجھ کر لیں بات ختم ہو گئی، نہ
جہاں رسم سمجھا جا رہا ہے وہاں معاملہ خراب ہے. یہ عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے طریقے پر ادا کرنا چاہیے. عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کسی کو کہتا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھنے لگا ہوں, ابھی میں روزہ رکھنے لگا ہوں, ذرا کیمرہ آن کر لینا, ذرا مووی بنا لینا, میری فلم بنا لینا, تصویر بنا لینا, تاکہ رہے, یادگار رہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا, یادگار رہے کہ میں نے نماز تہجد ادا کی تھی. کوئی بھی نہیں کرتا, بلکہ اگر کوئی بنا رہا اس کو بھی بھگا دیتا ہے کہ چلو نکلو, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو پھر نکاح کے اندر یہ معاملہ کیوں آتا ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا, اللہ راضی ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. تو پھر اس میں کیا ضرورت ہے یادگار بنانے کے لیے؟ کون سی یادگار؟ یادگار اپنے دل میں رکھی جاتی ہے, تصویروں میں نہیں رکھی جاتی. دلوں میں لاؤ اپنی محبتیں, دل کے اندر ہونی چاہیے محبت. دل سے پتہ چلے کہ واقعتاً کسی سے محبت کرنے والا ہے, اور جو محبت کرنے والا تو اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, کبھی میں گوشت کھا رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے بھی دو, اور پھر وہیں منہ لگا کر, جہاں سے میں نے نوچا ہوتا تھا وہیں منہ لگا کر آپ گوشت کھایا کرتے تھے. محبت ہے کہ نہیں؟ یہ سکھا رہے میاں بیوی کی محبت. یہ محبت آپس میں یہ آگے انسان کو پروان چڑھاتی ہے. یہ دیکھنا چاہیے, بچیوں کو سمجھانا چاہیے, خواہ شوہر سے الجھے نہیں. شوہر گھر میں غصے میں آیا ہے, بچیوں سے بھی بات عرض کر رہا ہوں میں, گھر میں خواتین سے بھی عرض کر رہا ہوں, کیونکہ خواتین سن رہی ہیں یہ باتیں, کہ ان کو سمجھاؤ, خود بھی سمجھو. شوہر غصے میں گھر میں آیا تو خام کا پیچھے نہ پڑ جاؤ, بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہوا آپ کو, اور پیچھے ہی پڑ جاؤ. وہ اس وقت غصے میں بات نہیں کرنا چاہتا, خاموش رہو, پانی کا پوچھو آ کر, پاؤں دبا دو ان کے, اور جا کر کوئی دوسری بات شروع کر دو, گھر کی کوئی ایسی بات شروع کر دو تاکہ اس کا ذہن اس معاملے سے ہٹ جائے. اب جب بات دیکھا مزاج ٹھنڈا ہو گیا, اب ٹھنڈے طریقے سے پوچھ لیا جائے مسئلہ. لیکن جانو مسئلہ یہ نہیں, ابھی بتاؤ, ابھی ہونا چاہیے, ابھی کرو جو کچھ کرنا ہے, ابھی کیا کریں بھائی, یہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو سامنے آتی ہیں گھروں میں, یہ ہمارے مسائل ہیں. آج گھروں کے اندر ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں اگر یہ گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی لے کر آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر آ جائے. آر گھر جہنم بن رہا ہے, گھر کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے یہ بار تھلے جو آباد ہیں اسی وجہ سے. محبتوں کی شادیاں جن لوگوں نے کر رکھی ہے, آدھی راتیں وہ باہر گزارتے ہیں, بڑی مشکل سے ان لوگوں کو راضی کر کے گھروں میں بھیجا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جاؤ گھروں میں جا کر اپنی زندگی گزارو. یہ وقت ان کو دو جن کے لیے تم نے شادی کی ہے, یہ وقت ان کو جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر گزارو. ایسے ہی اولاد ہو گئی تو اولاد کا پتہ نہیں کہ اس کو کیسے تربیت کرنی ہے, اس کو دیکھنا کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کی بیماری دے دی. لڑکی کے پاس بھی موبائل ہے, لڑکی کے پاس بھی موبائل ہے, میاں بیوی دونوں موبائل میں ہے. وہ اس سے پوچھا تیرا سکور کتنا ہوا, کہ تیرا سکور کتنا ہوا, میں بھی فلانی گیم کر لوں تو بھی کر لے, دونوں ایک ساتھ کھیلیں گے. میں کھیلتے ہی رہو. یہ کھیل کھیل میں بچے ہو گئے, اور بچے اب بچے بھی بڑے, جب چھوٹے ہی سے بچے, اس کو بھی لا دو ایک ٹیب اس کو بھی لا دو, یہ بھی چھوٹے پن میں ہی کام کر دیں. آج تو وہ حالات ہیں بتانے سے قاصر ہوں. چھوٹے بچے وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک پہلے بڑے نہیں پہنچا کرتے تھے, وہاں تک پہنچ چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا موبائل کو نہیں چھوڑنا چاہتے. گھر میں شوہر آیا, بیوی کو دیکھ رہا ہے, کھانا بنا رہی ہے, کام میں مصروف ہے, کپڑے دھو رہی ہے, بچہ اس کے پیچھے لپکتا جا رہا ہے. جا کے بھائی آپ بچے کو اٹھا لو, آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر لو. اس کو تو کہا نہیں, بچے کو دیکھ لو, کہا تمہارا کام ہے, تمہارا بچہ ہے, ہم تھوڑی دیکھیں گے. گیم کا سکور پورا نہیں ہو رہا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. ایسے مسائل میرے سامنے جنہوں نے کیا, خود آ کر بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں گھر میں, ہم ایسا کرتے ہیں گھر میں. وہ تو بتا رہے تھے اپنے لیے, لیکن ان کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, یہ تو شریعت نے حکم نہیں دیا. اس کو سمجھے بات کو. اپنے گھروں کی زندگی وہ والی لے کر آئے کہ جب ہمارے گھر کچے ہوا کرتے تھے, ان گھروں کے اندر بجلی نہیں ہوا کرتی تھی, گھروں میں اے سی اور گھروں کے اندر پنکھے اور گھروں میں آسائشیں نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن گھروں میں محبتیں آپس میں خوب ہوا کرتی تھی. آپس کے اندر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے, شوہر بیوی اور شوہر آپس کی محبتیں. اولاد کے دل میں ماں باپ کی عصمت ہوا کرتی تھی, ماں باپ کے دل میں اولاد کے اوپر شفقت ہوا کرتی تھی, بھائی بہن پر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ آپس کی محبتیں تھیں, آپس کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سنا کرتے تھے, ایک دوسرے کی بات سن کر اس کو بتایا کرتے تھے. اور آج یہ موقع ہی نہیں ہے. آج گھر پکے ہیں, اے سی ہے, گھر کے اندر سردی کے لیے بھی انتظام, گرمی کے لیے بھی انتظام, اچھے سے اچھے ہر قسم آ گیا. نہیں آیا تو گھر کا سکون نہیں آیا, نہیں آیا تو گھر میں آپس میں محبتیں نہیں آئی. یہ جو بعد کی زندگی ہے, اس بعد کی زندگی میں اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے اب جب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رشتہ جڑ گیا ہے, اب یہ رشتے کو نبھانا کیسے ہے, اس رشتے کو آخر تک پہنچانا کیسے, یہ ذمہ داری ہے. یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے, بیوی کی ذمہ داری بھی ہے.
ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور نکاح کا مطلب یہ ہے مر جائیں گے لیکن آپس میں کبھی الگ نہیں ہوں گے، مر جائیں الگ نہیں ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بات بری لگے، بیٹا باپ کے ساتھ 100% متفق نہیں ہوتا، بیٹے اور باپ کی بھی آپس میں کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بیٹی اور ماں کی بھی 100% آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، مزاج نہیں ملتا، یہاں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں الگ الگ گھروں سے آئے ہیں، 100% مزاج ملنا ممکن نہیں ہے، یہاں بھی کبھی اونچ نیچ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس اونچ نیچ کو اونچ نیچ تک رہنے دیا جائے، وہ کمرے کی بات کمرے تک رہنے دی جائے، کمرے سے باہر نہ نکلے، اس کو کمرے ہی میں اونچ نیچ کی، کمرے ہی میں خوش ہو کر آپس میں باہر نکل آئے، پتہ ہی نہ چلنے دیا، یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر، لیکن اس کا اصول یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ رکھے۔ ایک شخص کام کاج کے لیے جایا کرتا تھا، گھر کے باہر اس نے جس طرح یہاں ایک لٹکانے کے لیے لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر مائک لٹکا دیتے، ایسے گھر کے باہر اس نے ایک چیز لگا رکھی تھی کھونٹی، اس کے اوپر ایک مالا ڈال کر جایا کرتا تھا، جب گھر میں جاتا جب باہر آتا مالا اٹھائی گلے میں پہنی اور پھر چلا گیا کام پر، کام وام کر کے شام کو واپس آیا، مغرب کے وقت پھر مالا اتاری ڈال کے پھر اندر چلا گیا۔ وہ کسی نے پوچھا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا کرتا ہے تو اس نے کہا یہ جو مالا ہے یہ در حقیقت گھر کی باہر کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں، تمام سر درد جتنے بھی ہیں، جب میں گھر میں آتا ہوں تو گھر کے باہر کے جتنے کام مجھ سے متعلق اور منسلک ہیں، کسی کا لینا دینا، کسی کے ساتھ مسئلہ، یہ سارے میں گھر کے باہر لٹکا کے جاتا ہوں، یہ گھر کے اندر میرے ساتھ نہیں جانے چاہیے، یہ میری ذاتی زندگی کے اندر جا کر اثر انداز ہوں گے۔ کیوں؟ باہر کی بات، باہر کوئی بوجھ لے لیا، گھر میں بھی جا کر غمگین بیٹھا ہے، غمگین ہی بیٹھا ہے 24 گھنٹے، بس اب کوئی بات ہی نہ کرے، کیسے غم ہلکا ہوگا جب تک بتائے گا نہیں کہ میں اس کو باہر نکال کے جاتا ہوں، اور جب باہر نکلتا ہوں صبح تو میری گھر کی زندگی گھر کی ہے، باہر کی زندگی باہر کی ہے، باہر کی زندگی میرے گھر کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ اپنی زندگی بنائے۔ آج باہر کی زندگی ہمارے گھر کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور جب گھروں میں آپس میں محبتیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی خوب آپس کے اندر جب محبتیں پیدا ہوں گی تو ان کو سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں خیر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نکاح والے ساتھی آ گئے، پیچھے اگر بیٹھے ہوں تو آگے آ جائیں، جو فارم لے کر گئے تھے۔ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ وہ یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے، یعنی یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دیں۔ جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ جو آیا ہے اس کو یہ تو پتا ہے اس کی برائی یہ ہے، ابھی اچھائیاں اس کے سامنے نہیں ہیں کہ میرے وہ کون کون سے کام کرتی ہے، گھر میں سالن وہ بنائے، گھر کے اندر کھانا وہ بنائے، کپڑے وہ دھوئے، کپڑے وہ سارے ٹھیک کر کے رکھے، بچوں کو وہ سنبھالے، گھر کو وہ سنبھالے، سارے کام کر رہی ہے اچھے اچھے، یہ اس کی نظر میں نہیں ہے، ابھی اس کے سامنے اس کی وہ جو ایسی چیزیں جو اس کو پسند نہیں وہ سامنے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا طلاق دے دیں۔ کہ طلاق بھی نہیں دے سکتا، طلاق بھی نہیں دے سکتا، کیوں؟ یہ کام کون کرے گا، یہ کام سارے کے سارے اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح پھر اس کو رکھو، پھر اسی طرح رکھو، اور اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں گھروں میں جا کر، یہ غلط ہے، اور ایسے کبھی نہیں کہنا چاہیے تو ٹیڑھی پسلی کی پیدا ہے اس لیے ایسی بات کرتی، غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ہماری پسلی ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ کوئی انسان دنیا کا ہے جو پسلی کو جا کے سیدھا کروائے؟ نہیں کروائے گا، وہ کہے گا ٹیڑھی رہنے دو، سیدھی اگر کہیں ہو رہی ہو تو اس کو پریشانی ہو جائے گی، یہ سیدھی کیوں ہو رہی ہے، اس کو ٹیڑھا کرو۔ عورت کا حسن ٹیڑھے پن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں اس کا حسن اسی چیز میں رکھا ہے، لہذا وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس کو سمجھ لو، سوچ لو، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، نہ کہ اس کو سیدھا کرنے کی فکر کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، کیا مطلب؟ اس کا حسن اسی میں ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے مردوں سے بھی عرض ہے کہ کوئی بھی معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو پہلے علماء سے مشورہ کر لیں، جن کے آپ قریب ہیں، جن امام صاحب کے آپ قریب ہیں، ان سے جا کے مشورہ کریں، میری گھر کی زندگی میں یہ مسائل ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو رہنمائی بتائی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ طریقہ سامنے رکھ کر جب زندگی گزاریں گے الحمدللہ ہنسی خوشی ہو گئے۔ ایسے ایسے لوگ جو آپس کے اندر اتنی نفرت ہو گئی کہ بیوی گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر لانے کے لیے تیار نہیں، آپس کے اندر بغض ہو گیا اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ لیکن کچھ باتیں عرض کر دیں، کچھ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ نے ایسے گھروں میں دوبارہ دل ملائے، آپس میں خوب شیر و شکر و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے گھر کے اندر ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم اپنی اس جو زندگی ہے، اس زندگی کو بنانا کیسے ہے، اس کو سنوارنا کیسے ہے۔ گھر
بنانا مشکل ہے، توڑنا آسان ہے. توڑنا آسان ہے، ٹوٹ تو چند لمحوں میں جائے گا. اگر کسی آدمی نے زمین لی ہے، زمین پر مکان بنایا، مکان بنانے میں وقت لگا ہے، توڑنے میں مشین آئے گی، توڑ کے چلی جائے گی، ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بنانا زیادہ اہم ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا، جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا. اور شیطان کا سب سے بہترین مشغلہ یہ جھگڑا ہے، خاص طور پر میاں بیوی میں. حدیث شریف میں ہے کہ شیطان ابلیس وہ اس کے اوپر، دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے، اپنا تخت لگا کر چیلوں کو بلاتا ہے. چیلے آ کر اس کو خبر دیتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کوئی آ کر کہتا ہے کوئی نماز کے لیے جا رہا تھا میں نے اس کو روک دیا، کوئی فلاں عبادت کے لیے جا رہا تھا میں نے روک دیا. کہا بہت اچھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک آ کے کہتا ہے میاں بیوی بڑے خوش رہ رہے تھے، میں نے آپس کے اندر ان کے ناچاکی پیدا کر دی، یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی ہوئی، ایسی لڑائی ہوئی طلاق ہو گئی اور دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے. شیطان ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے صحیح کام کر کے آیا ہے، تو ہے اصل میں میرا نائب بننے کی صلاحیت رکھنے والا، تو ہی بندہ ہے. کیونکہ یہاں جھگڑا صرف دو بندوں میں نہیں ہے، یہاں جھگڑا پورے خاندان میں ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کو بنایا، جوڑنے کی اہمیت رکھی ہے. اس لیے فرمایا جھگڑے دین کو موڑ دینے والے ہیں. موڑ دیتے دین کو موڑ دیتے، وہاں بالوں کو نہیں، دین کو موڑ دینے والے. تو جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھروں کو بنانا ہے. اور گھروں کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. میں وہ اخلاق اپنے اندر لے کر آنا شروع کر دوں. جیسے جیسے اخلاق آتے جائیں گے گھروں کے اندر دیکھیں آپ کیسے آپس کے اندر شیر و شکر اور محبتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. تو کچھ باتیں گھروں میں بیٹھ کر سمجھانے کی بھی ہوتی ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی آپس میں بیٹھ کر طے کرنے کی بھی ہوتی ہیں، آپس میں بیٹھ کر کچھ دین کی بات کرنے کی بھی ہوتی ہے. وہ بیٹھ کر کی جائے گی، یقیناً فائدہ ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے آپس میں گھروں کو بنائیں گے. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جہاں یہ ماحول ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گھروں میں پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہر ایک نہیں، ہر ایک منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اور جو ساس ہے خاص طور پر اس کو سمجھنا چاہیے، وہ جو اپنی توقعات بہو سے وابستہ کرتی ہے نا، اگر بہو ان توقعات پر پورا نہ اترے تو جھگڑا پیدا نہ کرے، اپنے بچے کا گھر خراب نہ کرے، اپنے بچے کا گھر خراب نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں خراب کرنا شروع کر دے، ایستا 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 ایستا. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ ہمارے توقعات پر پوری اتر جائے گی، ایک دن آ جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ آئی جس کے ساتھ رہنے کے لیے ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی خوش و خرم گزارنے دی جائے، اس کے ساتھ اس کو خوش و خرم رہنے دیا جائے. ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ گھر میں ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو. اور اس آنے والی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گھر کے اندر جا کر میں نے سسرال کے ماحول میں ڈھلنا ہے. اپنے گھر میں تو آزاد تھی، جب سویا جب اٹھ گئے، جب کھایا جب پیا. اب ایسا نہیں ہوگا، سسرال کے وہاں آ کر سسرال کے ماحول میں ڈھلنا ہے. کب اٹھنا ہے کب سونا ہے یہ ٹائم ٹیبل تبدیل ہو جائے گا، کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے ٹائم ٹیبل تبدیل ہو جائے گا. اس میں آ کر ڈھل جائے جو، اور آ کر خدمت سے سسرال والوں کا دل جیت لے. یہ 1-2 سال میں جس نے دل جیت لیا اس نے اپنا گھر بنا لیا. بس جو یہ گھروں میں یہ سمجھانا چاہیے. تو ماں کی ذمہ داری ہے بچی کو سمجھائے، والد کی ذمہ داری ہے بیٹے کو سمجھائے. اور جہاں شرعی ہدایات دینے کی ضرورت محسوس ہو وہاں شرعی ہدایات بھی دی جائے، بتایا جائے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کے اس حکم پر عمل کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا، شریعت کے اس حکم پر عمل کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس دین کے اندر ہمیں ایسا نہیں کہ کوئی مشین کا پرزہ بنا دیا گیا، ہم مشین کے پرزے نہیں. ایسا انسان ایک بننا چاہیے جو انسان معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہو. اس کا کردار کیسے بنے گا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ساری جتنی بھی ترتیب ہے وہ نکاح سے شروع ہوتی ہے. اور آگے اگر نکاح کی ابتدا اچھی ہو، نکاح کی ابتدا شریعت کے مطابق ہو، آگے والے معاملات بھی اللہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں. آگے والے معاملات بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آگے پھر اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دینی نہج پر لے کر چلنا، یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر معاملہ آگے جا کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپس میں بنتی نہیں ہے. اس لیے یہ چیز بڑی اہم اور ضروری ہے کہ جب بھی دیکھیں دین کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہے، دین کی بنیاد پر ہو. اور رشتے کا انتخاب کرنے کے بعد آگے کے جتنے معاملات ہیں وہ دین کی بنیاد پر طے ہوں. اور اس کے بعد جو آپس کی زندگی ہے وہ بھی دین کی بنیاد پر ہوگی تو ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آسانی اور اس کے اندر خیر پیدا فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس نکاح کے اندر خوب خیر و برکت رکھ دیجیے، دونوں خاندانوں میں مزید اتفاق، اتحاد، محبت کا ذریعہ بنا دیجیے، میاں بیوی میں مثالی الفت و محبت پیدا فرما دیجیے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث خیر، باعث سکون بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، نظر بد سے محفوظ فرما لیجیے۔ مولا کریم ان دونوں کو زندگی کی حقیقی خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو عموماً اور ان دونوں کو خصوصاً تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جس طرح آج آپ نے فضل فرمایا، اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا، کل قیامت والے دن محض اپنے فضل سے اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجیے گا۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔